عماد جب دیکھتا ہے کہ ولید بے ہوش پڑا ہے تو وہ فوراً سے سب کو آواز دیتا ہے اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بہت دیر تک ان کی باڈی میں آکسیجن نہیں پہنچی اور سانس رکے رہنے کی وجہ سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے، تو فوری طور پہ ولید کو ICU میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ ادھر آئمہ در شہوار کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتی ہے کہ آپ نے بلا وجہ بھائی کی بات جانے بغیر ہی ان پہ اتنے الزامات لگا دیے جس کی وجہ سے وہ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ میں در شہوار کو دھمکی بھی دیتی ہے اگر بھائی کو کچھ بھی ہو گیا تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ہم لوگ اگر آپ کی سب باتیں اگنور کر رہے تھے تو صرف اور صرف ولید بھائی کی خوشی کے لیے، تاکہ ان کو کوئی بھی ٹینشن نہ پہنچے، لیکن اگر ولید بھائی کو کچھ ہو گیا نا تو اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کا کیا حشر ہوگا۔ در شہوار آئمہ کی دھمکیوں سے بھی واقعی ہی ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد سوچتی ہے کہ اگر ولید کو کچھ ہو گیا تو اسے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جن ساری لالچوں کی وجہ سے ولید سے شادی کی تھی ان میں سے تو کوئی بھی چیز اس کے نام تک نہیں لگی، اور یہ سوتیلے بہن بھائی جو میرے ہسبینڈ کو ساری زندگی لوٹ لوٹ کے کھا رہے تھے، اس کے مرنے کے بعد بھی یقیناً اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے اور مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ وار ٹھہرا کے اس کی جائیداد سے بھی آگ کروا دیں گے۔ اب تو در شہوار بہت زیادہ پچھتاتی ہے کہ اس نے ولید کے ساتھ لڑائی کر کے واقعی ہی برا کیا۔ وہ فوراً سے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا نماز بچھا کے ولید کے کمرے میں ہی نمازیں پڑھ کے اللہ میاں سے اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنا شروع کر دیتی ہے اور ولید کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے اگلے دن ولید کو ہوش تو آ جاتا ہے، ICU سے اسے روم میں شفٹ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ اپنے سامنے در شہوار کو کھڑا ہوا پاتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ در شہوار وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اسے بہت ہی ذلت محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ شاید میں نے ولید کو اتنا خفا کر دیا کہ اب وہ میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کے دل میں یہی گلٹ ہوتا ہے کہ کہیں ولید مجھے طلاق دے کے گھر ہی نہ بھیج دیں، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اوپر سے اب ایک بچی کی ماں بھی بن چکی ہوں، اب تو میری کہیں شادی بھی نہیں ہو پائے گی، اوپر سے میرے گھر والے اور میرا بھائی تو مجھے ہی پہلے سے قصوروار سمجھتے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ اگر میری طلاق بھی ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے میرا ہی قصور ہے، اور ساری زندگی اسی غربت زدہ گھر میں تاروں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ یہ سوچ سوچ کے اسے اتنی وحشت ہوتی ہے کہ وہ مزید معافیاں مانگتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اب میں پہلے جیسی کبھی نہیں رہوں گی، ولید کو اس کے بہن بھائیوں کے خلاف بھی نہیں کروں گی، اور ولید کا ہر ممکن طور پہ خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، اسے کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ دوسری طرف آئمہ کو محاورہ کی کال آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ در شہوار یہاں آ کے جو باتیں سنا کے گئی ہے اس کی وجہ سے امی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا اور ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے۔ آئمہ تو محاورہ کی اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسے بتا دیتی ہے کہ ولید بھائی تو خود بھی ہسپتال میں ہیں، پر اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنے جلد ہی آؤں گی، اور اس کے بعد تیمور سے کہتی ہے کہ مجھے محاورہ سے ملنے جانا ہے، آپ مجھے وہاں لے جائیے۔ تیمور اس سے پوچھتا ہے کہ محاورہ وہی ہے نا جس کی وجہ سے ولید اور در شہوار کی لڑائی ہو رہی ہے؟ تو آئمہ کہتی ہے کہ ہاں وہی ہے، لیکن میں آپ کو محاورہ کی پوری اصلیت سے آگاہ کر دوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف اور صرف در شہوار کی غلط فہمی ہے، محاورہ ایسی لڑکی ہے ہی نہیں کہ وہ بلا وجہ کسی کا گھر خراب کرے۔ لیکن تیمور آئمہ کو صاف منع کر دیتا ہے کہ میں اس لڑکی کے پاس تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا جس کی وجہ سے میری بہن کا گھر اجڑنے تک کی نوبت آ گئی ہے، اور میری یہ ریکویسٹ سمجھو یا آرڈر، تم دوبارہ محاورہ سے بالکل نہیں ملو گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن ہو۔ اب تو آئمہ کو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ یہی تیمور جو کچھ دن پہلے قسمیں وعدے کھا رہا تھا کہ ہماری شادی کی نوعیت کبھی بھی وٹے سٹے والی نہیں ہوگی، بالآخر جس کا ڈر تھا وہی ہوا نا۔ تیمور نے اپنی بہن کی خاطر میری بات تک نہیں سنی اور مجھے یہ حکم صادر کر دیا کہ تمہیں آئمہ سے دوبارہ کبھی ملنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میری بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آئمہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دے۔ ادھر در شہوار سب کے چلے جانے کے بعد روتے ہوئے ولید کے کمرے میں جاتی ہے
اور ان سے ہاتھ جوڑ کے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتی ہے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ اس حالت میں پہنچ جاؤ گے میری وجہ سے۔ ساتھ ہی وعدہ کرتی ہے کہ دوبارہ میں آپ کے اور ماورا کے رشتے پہ شک نہیں کروں گی، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ بالکل کانٹیکٹ بھی نہیں کریں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کی پیسوں کے ساتھ مدد کر سکیں تو وہ پیسے آپ مجھے دے سکتے ہیں، میں اس تک پہنچا دوں گی۔ آپ کو یوں مجھ سے چھپ چھپ کے اس سے ملنے کی ضرورت تو نہیں۔ مجھے تو ناراضگی اسی بات پہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی چھپا کے جو کام کر رہے تھے تو لازمی مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ غلط ہے۔ ولید پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں یہ پتہ کیسے چلا کہ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں؟ تم ظاہری بات ہے میری جاسوسی کر رہی تھی، اور اگر میں تم سے کوئی بات چھپا رہا تھا اس میں بے شک میری غلطی ہے، لیکن میں صرف یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم بلا وجہ غصہ کرو۔ اگر میں نے تم سے چھپا کے غلطی کی ہے تو تم نے بھی میری جاسوسی کر کے اتنی ہی غلطی کی ہے، تو حساب برابر ہوا۔ اور ساتھ ہی در شہوار سے کہتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تم سے محبت کی ہے، تم میری زندگی میں شامل ہونے والی واحد پہلی اور آخری عورت ہو، میں کبھی نہ کبھی تمہیں اس بات کا یقین بھی دلا دوں گا، اور جب تمہیں میرا اور میری محبت کا یقین آ جائے گا تو تم لازمی اپنے اس ایٹیٹیوڈ پہ پچھتاؤ گی۔ در شہوار جو کہ واقعی ابھی بھی پچھتا رہی تھی، وہ ولید سے وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن شاید در شہوار جیسی نیچر کی لڑکی ہے، یہ وعدے بھی صرف کچھ عرصے کے لیے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب اسے لگے گا کہ ولید بالکل صحت مند ہو چکا ہے تو دوبارہ سے اپنی حرکتوں پہ آ جائے گی، کیونکہ در شہوار جیسی لڑکیاں جلدی سدھرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوتی۔ ادھر در شہوار کے پیرنٹس تک جب یہ بات پہنچے گی تو وہ بھی در شہوار پہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ در شہوار کی ماں تو پہلے ہی بہت ہی اچھی خاتون ہے، لیکن پتہ نہیں در شہوار کی پرورش میں ایسی کون سی کمی چھوڑ دی کہ اسے اتنا لالچی بنا دیا۔ اب کچھ عرصے تک تو در شہوار بالکل سدھر کے رہے گی، لیکن شہیر اس کی زندگی میں واپس آ جائے گا اور وہی اسے غلط کام کرنے پہ فورس کرے گا، اسے بارہا یہ یقین دلائے گا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اگر پہلے تم سے شادی نہیں کی تو صرف اور صرف اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کسی بھی قیمت پہ شامل کرنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے میرے پیرنٹس نے میرے لیے سلیکٹ کیا۔ در شہوار بھی شہیر کی باتوں میں آ جائے گی اور پھر سوچے گی کہ امیر تو وہ بھی اتنا ہی ہے، پھر میں ولید جیسے مریض انسان کے لیے آخر کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ اگر شہیر مجھے میری بیٹی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے راضی ہے، اور ویسے بھی ولید کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری کتنی امپورٹنس ہے، دوبارہ سے وہ ان بہکاووں میں آ جائے گی اور ولید اور اس کے گھر والوں کو دوبارہ سے ناکو چنے چبانا شروع کر دے گی۔ ادھر کائنات ہے جو کہ اپنی زندگی میں اب خوش رہنا چاہتی ہے اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی صلح بھی ہو چکی ہے، لیکن در شہوار کو کوئی بھی اپنی زندگی سکھی سکھی گزارتا اچھا نہیں لگتا، تو وہ بلا وجہ دوبارہ سے کائنات اور اسد کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ولید بیچارہ تو اسی خوش فہمی میں رہے گا کہ شاید در شہوار میرے اس حادثے کے بعد سے بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، کب جا کے در شہوار بالکل سدھر جائے گی، یا پھر شاید کبھی بھی نہیں سدھرے گی، کیونکہ ولید اور در شہوار تو دو کنارے ہیں، اور دو کنارے تو کبھی بھی نہیں ملتے ہیں تو صرف اینڈ پہ جا کے، لیکن ان کناروں کے ملنے پہ آخر کس کا اینڈ ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔